بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ گفتگو کریں گے کہ اکانومسٹ جو کہ ایک بہت بڑا امریکی جریدہ ہے، اس میں جو آرمی چیف کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ کیا ہے، اور کیا یہ ساری باتیں کیوں مغرب جو ہے خاص کر کے امریکہ اور جو دیگر ممالک ہیں وہ آرمی چیف کی شخصیت میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، اور اس کی ہم خود بھی بہت سے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ ان کی جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے وہ کچھ سوالات رکھتے ہیں اور ان کے جوابات وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج کے اس ولاگ کے اندر بھی، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج اقوام متحدہ کی ایک بہت اہم رپورٹ آئی ہے جس میں کہ اس نے ساؤتھ ایشیا کو جو تھریٹس ہیں اس کے اوپر پاکستان کے جو موقف ہے اس کو مانا ہے، سراہا ہے، اور یہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں سے اب بھی پاکستان کو خطرہ ہے۔ اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے آج کے اس ولاگ کے اندر۔ کچھ پاکستان اور ایران کے بیچ میں ایک گرم جوشی اور جس طرح سے ایک ایکسٹرا آرڈنری جسے کہنا چاہیے وہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہے، یہ اس کے پیچھے کیا راز ہے اور اس کے اوپر کیا دنیا پوری اس پہ بات کر رہی ہے، کہ خاص کر کے ہندوستان میں کہ ایک طرف تو رشیا سے تیل لینے پہ امریکہ ناراض ہو رہا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان اور ایران ہر طرح کی ٹریڈ کر رہے ہیں، اور جو ریسنٹ دورہ تھا اس میں اپنی پاکستان کی اور ایران کی جو ٹریڈ ہے وہ تقریباً کوئی $5 ارب کے قریب بنتی ہے، یا $3 ارب تو کہا جاتا ہے کہ مستند ہے۔ اس کو اب $10 ارب تک پاکستان اور ایران لے جانا چاہتے ہیں اس ٹریڈ کو، اور فری ٹریڈ زون بھی پاکستان اور ایران کے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ریلوے ٹریک کے حوالے سے، بلکہ میں حنیف عباسی صاحب سے کل پوچھ رہی تھی، انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان اور ایران جو ہیں وہ ریلوے ٹریک کے حوالے سے، اور وہ جو پرانا ایک ان کا جو زائدان تک کا ٹریک ہے اس کے حوالے سے، اور وہاں سے وہ پوری ٹریڈ جو ہے وہ پورے یعنی ٹرکی اینڈ یورپ تک جو لے جانا چاہتا ہے، اس پرانے جو پاکستان کا، اور RCD پہلے تھا لیکن اس کے بعد پھر وہ ECO ہوا، اور اس طرح کے بہت سارے نام اس پہ تبدیل ہوتے رہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کو بحال کرنا چاہتا ہے پاکستان، اور یہ بہت بڑی اس ریجن کے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ ہوگی جو کمیونیکیشن اگر یہ اوپن ہوتا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ بلوچستان کے اندر پاکستان کو امن چاہیے۔ $10 ارب کی جو ٹریڈ ہے اگر یہاں تک پاکستان لے جانا چاہتا ہے تو اس میں بھی امن چاہیے، اور اس میں ایران پاکستان کی مدد کرے گا اور کر سکتا ہے۔ یہ اب دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اس پوری جو دفاعی ایک ڈیفنس جو الائنس ہے ایران کے ساتھ، جو کہ ان اناؤنسڈ ہے، لگ رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، میں یہ کہوں گی ناٹ الائنس بلکہ تعاون جو ہے وہ پاکستان اور ایران کا وہ آنے والے دنوں میں کتنا اور اہم ہو جائے گا، اور آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ کتنا وہ اہم ہے کہ ایران کے جو صدر ہیں وہ پاکستان تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ پاکستان کی قوم کا، پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی افواج کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ جو اسرائیل کا جو ایک ایگریشن تھا اس کے اوپر پاکستان کس طرح سے ان کے ساتھ کھڑا ہوا، اور ایک بحیثیت قوم جو ہے وہ پوری قوم نے جو ہے وہ ایران کا ساتھ دیا، تو اس کے اوپر یہ ایک بالکل الگ ڈائمنشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کو یا اپنے جو اس ریجن کے اندر پارٹنرز ہیں ان کو کسی بھی دباؤ کے بغیر ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے۔ یہ ہم اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا جنرل راحیل کے دور میں جب ایرانی صدر آئے تھے ان کو کس طرح سے وہ بہت ایک رخنا ہوا، اس کے اندر کوئی بہت زیادہ ان کو وارم ویلکم اس طرح سے نہیں ملا۔ اسی طرح سے پاکستان کے بھی بہت سارے کنسرنز جو تھے وہ ایران کے ساتھ تھے، مگر اب یہ پہلی بار ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ بہت ہی بہترین اور مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اپنے جو ہمارے نیبرز ہیں، کیونکہ پڑوسی نہیں بدل سکتے، آپ اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے، تو ہمارے جو پڑوس میں دو ممالک ہمارے مغرب کے سرحد کے اوپر ہیں، اور ایک مشرقی سرحد پہ ظاہر ہندوستان ہمارے ساتھ اس کا تعلق اس طرح سے نہیں ہے، پھر چائنا ایک سرحد کے اوپر، اور ایران، دونوں کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت بہترین اور خیر سگالی کے ہیں، اور یہ دو سرحدیں ہماری جو ہیں وہ سیکیور سمجھی جاتی ہیں۔ افغانستان کی سرحد کے اوپر ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، اور افغانستان کی وجہ سے جس کا کہ آج اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ تذکرہ بھی ہوا ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ اس رپورٹ میں جو کہا گیا ہے اس جو دہشت گردی سے متعلق ہے وہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے جس کے اوپر اقوام متحدہ جو ہے وہ اب اس کو تسلیم کرتا
ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان کے کنسرنز ہیں، مثلاً دہشت گرد گروہ جو ہیں وہ جنوبی ایشیا میں کشیدگی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ اقوام متحدہ نے جو ہے وہ انتباہ کیا، اور یہی پاکستان کا موقف بھی رہا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان سمیت جنوبی ایشیا میں جاری جو کشیدگی ہے اس کے دہشت گرد گروہوں کے لیے جو فائدہ اٹھانے کا موقع وہ بن سکتی ہے، اور جس سے خطے کی سلامتی مزید خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ڈان نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 22 اپریل کے حملے کے بعد، یعنی یہ ڈان کی میں خبر آپ کو بتا رہی ہوں جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق خطے کی صورتحال کو نازک قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ کی ایک نگرانی رپورٹ میں یہ خبردار کیا گیا ہے کہ دہشت گرد گروہ ان کشیدہ حالات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اسی ہفتے جو ہے وہ یہ کمیٹی سے جو سیکیورٹی کونسل کی کمیٹی ہے اس میں یہ تجزیہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اور یہ 36ویں رپورٹ ہے نگرانی ٹیم کی جو کہ جنوری تا جون 2025 کی مدت کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اس رپورٹ کے اندر جو دہشت گرد گروہ ہیں اس میں خصوصاً پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جاری تازہ کشیدگی ہے اس پہ نہ صرف اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسے کہ پہلگام میں کسی تیسری قوت نے فائدہ اٹھایا، اور پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات تھے وہ اس کے اوپر کس طرح سے رکھنا پڑا، اور پھر لڑائی بھی ہوئی، شدید لڑائی بھی ہوئی۔ وہ تیسری قوت خود ہندوستان کے اندر موجود ہے، وہ خود ہندوستان ہے یا کون ہے، لیکن ایک تجزیہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی تیسری قوت کے ذریعے سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ 26 افراد کی ہلاکت جو ہے پہلگام کی رپورٹ میں، اس میں مئی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ تھی مختصر تھی مگر شدید جھڑپیں ہوئیں، جن میں کئی دنوں تک فائرنگ اور میزائلوں کا تبادلہ ہوا۔ یہ اسی رپورٹ کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا، اور انہوں نے مطلب یہ کہا ہے کہ یہ خدشہ ہو سکتا ہے۔ حملے کی ابتدائی ذمہ داری دی ریزسٹنس فرنٹ IRF نے قبول کی مگر بعد میں انکار کر دیا، جس کے بعد اس گروہ کے مبینہ لشکر طیبہ سے روابط پر بحث بھی چھڑ گئی ہے۔ یہ بھی رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک رکن نے یہ حملہ لشکر طیبہ کی مدد کے بغیر کہا کہ ممکن نہیں تھا، اور TRF دی ریزسٹنس جو موومنٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ تعلقات تھے، جبکہ دوسرے ملک نے TRF کو لشکر طیبہ کا ہی دوسرا نام جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے کالعدم TTP جو ہے وہ افغانستان سے سپورٹ اس کو مل رہی ہے، اس کے اوپر پاکستان کا ایک درینہ موقف رہا ہے، اور کہا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان جو ہے وہ افغانستان کے عبوری حکام سے بھرپور لاجسٹک اور آپریشنل مدد اس کو حاصل ہے۔ یعنی TTP یہ فتنہ الخوارج جو ہے یہ ان کو TTA پوری طرح سے سپورٹ کر رہی ہے، افغانستان اس کو پورا سپورٹ کر رہا ہے، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا۔ رپورٹ کے مطابق TTP کو افغانستان میں ایک آزاد ماحول میں کام کرنے کی اجازت حاصل ہے، یعنی وہاں پہ یہ سینکچوریز بنی ہوئی ہیں پاکستان کے خلاف جو TTP کام کر رہی ہے اس کے لیے، اور ان کو آزادانہ ماحول ہے جہاں پہ وہ جدید اسلحے تک ان کو رسائی حاصل ہے، اور ان کی کارروائیوں سے تباہ کاری میں مزید اضافہ ہوا ہے، جس کے پاس اس کی یعنی TTP جو ہے اس کے پاس 6000 جنگجو جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ جنوبی وسطی ایشیا میں مختلف گروہوں نے نیٹو کے معیار کے ہتھیار اور دیگر سامان سرحد پار اسمگلنگ اور بلیک مارکیٹنگ کے ذریعے سے حاصل کیے۔ کون اس کو ان TTP کو افغانستان کے اندر مدد دے رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ صرف افغانستان کی حکومت نہیں ہوگی، اس میں بہت سارے اور گروہ بھی شامل ہیں۔ اب ان کو کس ملک کی سپورٹ حاصل ہے یہ تو ظاہر ہے کہ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کسی ملک کی بڑے ملک کی سپورٹ کے بغیر نیٹو کے ہتھیار جو ہیں وہ بھی ان کے مل جائیں اور جدید اسلحہ بھی مل جائے، اور پاکستان کے اندر آ کے وہ کارروائیاں بھی کریں اور ہماری فوج کا مقابلہ بھی کریں اور وہ سب کچھ کریں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی ایک زبردست رپورٹ جو ہے وہ اس نے اقوام متحدہ نے دی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض گروہوں میں پاکستان فوجی تنصیبات پر ڈرون حملے کیے ہیں، جن میں سے سبی بلوچستان یعنی اور باچی پنجاب کا علاقہ ہے، یعنی رپورٹ ہوا ہے کہ ان میں سے بعض گروہوں نے۔ اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ اگرچہ افغان طالبان کی قیادت میں TTP سے فاصلہ رکھنے پر داخلی بحث جاری ہے، رپورٹ کے مطابق TTP کی جو آپریشنل صلاحیتیں ہیں وہ اب بھی بہت مضبوط ہیں، اور باوجود اس کے کہ افغان طالبان جو ہے ان کی قیادت TTP سے فاصلہ رکھنے پر داخلی بحث کر رہی ہے، مگر ان کی سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ بلوچستان میں بلوچ علیحدگی پسندوں کو TTP کی جانب سے تربیت دینے اور افغانستان کے جنوب میں مشترکہ کیمپوں کے استعمال کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ BLA اکیلی ہے، اب TTP اور BLA مل کے بھی کر رہے ہیں اور مشترکہ مشقیں بھی کرتے ہیں، اور
پاکستان کے خلاف پھر کارروائیاں بھی کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی نے بلوچستان میں دہشت گردوں کو تربیت دی ہے اور انہوں نے بی ایل اے کے ساتھ 4 کیمپ شیئر کیے جن میں والی کوٹ اور شورابک جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور اسی طرح سے معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ معاملات اس کے اوپر خراب ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس کو منوایا ہے ثبوتوں کے ذریعے۔ اقوام متحدہ نے ایسے یہ رپورٹ نہیں دی ہے، تو یہ پاکستان کی ایک کامیابی کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلگام کا مسئلہ ہو یا پھر یہ افغانستان کا مسئلہ جس میں کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کی کولیبریشن ہے، بلوچستان کے اندر جس طرح سے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کی کولیبریشن ہے، اور ان کے پیچھے تیسرا کون سا ملک ہے؟ پاکستان کہتا ہے ہمیشہ سے کہ انڈیا کا اس کے اندر ہاتھ ہے، ہندوستان کا ہاتھ ہے، اور اسی طرح سے جو جدید اسلحہ ہے وہ بھی کسی ظاہر غیر ملکی، اگر نیٹو کا اسلحہ گیا ہے جو امریکہ چھوڑ کے گیا ہے وہ کیسے ان کے ہاتھ لگا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں، لیکن کڑیاں بہت واضح ہیں کہ جو فورن انوالومنٹ ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی، اس میں بہت سارے ممالک شامل ہو سکتے ہیں، لیکن مین افغانستان اور ہندوستان جو ہے وہ وہاں پہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بہت ہی اہم بات تھی۔ پھر داعش خراسان کا بڑھتا ہوا خطرہ، اس کو بھی اس ریجن کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو اور اس پورے ریجن کو خطرہ لاحق ہے، اور اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ داعش بچوں کو خودکش حملوں کے لیے تیار کر رہی ہے۔ شمالی افغانستان اور پاکستان سے متصل علاقوں میں داعش مدرسوں میں بچوں کو شدت پسند نظریات سکھا کر خودکش مشن کے لیے تیار کر رہی ہے جن کی عمریں تقریباً 14 سال ہیں۔ یعنی اس حد تک جو ہے وہ داعش سے متعلق جو معلومات ہے وہ اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ شیئر کی گئی ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف آتے ہیں کہ آج ایک اور جو چیز پاکستان کے جو اکانومسٹ کے اندر آج آرمی چیف کے حوالے سے جو ہے وہ کافی ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ چھاپی گئی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جو اس کا کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے ساتھ جو عاصم منیر کے جو روابط ہیں وہ بہت زیادہ حد تک بڑھ گئے ہیں، اور ان کے بہت زیادہ ان کے قریب جو ہے وہ آ گئے ہیں، ان کی قربت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو انہوں نے اکانومسٹ کے اندر زبردست خراج تحسین پیش کی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو، اور انہیں جنوبی ایشیائی خطے میں ایک سفارتی اور اسٹریٹجک تبدیلی کا معمار قرار دیا ہے۔ اتنے بڑے میگزین کے اندر ظاہر ہے کہ اس طرح کی رپورٹ کا آنا جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے، اور پھر ان کو اس پورے خطے کے اندر ایک یعنی اگر آپ دیکھیں تو ایک معمار کا یا ایک بہت بڑا کردار جسے کہنا چاہیے اس کو اس کے ساتھ جوڑنا، یہ میرا خیال ہے کہ ایک غیر معمولی رپورٹ ہے جو کہ آج اکانومسٹ نے دی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیلڈ مارشل نہ صرف یعنی عاصم منیر صاحب نہ صرف پاک امریکہ تعلقات میں نئی جان ڈال رہے ہیں بلکہ چین، مشرق وسطیٰ اور خلیجی ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات کو بھی کامیابی کے ساتھ نبھا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 18 جون کو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے واشنگٹن میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی، ایک نجی ملاقات تھی جس میں خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز ہوا۔ اس ملاقات کے فوراً بعد امریکہ نے بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا اور اسے مردہ معیشت ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ قرار دیا، جبکہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے صرف 19% معاہدہ ٹیرف جو ہے وہ کیا گیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اور امریکہ کے ساتھ اسلحے، انسداد دہشت گردی، تعاون کا جو تعاون ہے اور تجارتی ضوابط کی بحالی پر بھی سنجیدگی سے کام کر رہا ہے، جو کہ جنوبی ایشیا، چین اور جو دیگر مشرق وسطیٰ کے ملک ہیں ان کی امریکی پالیسی میں تبدیلی کا ایک بڑا اشارہ ہے۔ یعنی پاکستان اس پورے ریجن کے اندر جو ہے وہ اس معاملے کو یعنی جو 10 مئی کے بعد ہوا اور پھر جو امریکہ میں عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی اس کے بعد سے سینٹر سٹیج پہ پاکستان جو ہے وہ آ گیا۔ پھر جریدے نے یہ بھی لکھا ہے کہ امریکی پالیسی ساز بھارت کی تخریبی سرگرمیوں اور خطے میں اس کے کردار کا بھی اثر نو جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر ایسا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی عہدیداروں نے پاکستان کی داعش کے خلاف کارروائیوں کا برملا اعتراف بھی کیا ہے۔ امریکہ پاکستان کو بختر بند گاڑیاں، نائٹ ویژن آلات اور دیگر ساز و سامان بھی فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ایک تو پاکستان کی جو ڈپینڈنسی وہ سمجھتے ہیں، ایسا ہے نہیں، پاکستان کافی انڈیپینڈنٹ بھی ہے، انڈیجنس بھی ہے اس معاملے کے اوپر جو ہتھیار ہیں اس کے حوالے سے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ چین کے اوپر ہماری ڈپینڈنسی ہے اس کو کم کرنا چاہیے۔
لیکن یہ سب کچھ جو ہے، یہ جو امریکہ کا دل بدلا ہے یا ٹرمپ کا دل بدلا ہے، اکانومسٹ کے مطابق یہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی اور ان کی جو ایک ان اناؤنسڈ سفارتکاری ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع میں بھی فیلڈ مارشل کی مقبولیت جو ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، اور انہوں نے اشتعال انگیز اقدامات کے باوجود کسی قسم کا جو ہے وہ دباؤ قبول نہیں کیا، اور بغیر بر وقت دباؤ قبول کیے بغیر، یعنی انہوں نے بر وقت اور مؤثر کارروائی بھی کی ہے، جس نے پاکستان کو عالمی سطح پر بھی اور اندرونی طور پر بھی ایک مضبوط اور فیصلہ کن قائد کے طور پر ان کا کردار جو ہے وہ ابھارا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے، اکانومسٹ کا جو یہ مضمون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی جو قیادت ہے اس میں پاکستان محض جغرافیائی سیاست کا مہرہ نہیں بلکہ ایک فعال اور خود مختار پالیسی ساز ریاست کے طور پر بھی عالمی منظر نامے پر ابھر رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اس میں کچھ انہوں نے اور بھی باتیں کی ہیں، مثلا ان کی شخصیت کے حوالے سے، جیسے میں کہی تھی کہ بہت زیادہ مغرب کے اندر بھی، امریکہ کے اندر بھی اس پہ کام ہو رہا ہے کہ وہ کس قسم کی شخصیت ہے اور وہ ان کا کیا کردار ہے۔ مثلا یہ کہ ان کو بہت ایک ریلیجیس اس میں ٹرمز میں دیکھا جاتا ہے، چونکہ وہ حافظ قرآن ہیں، اور اسی طرح سے ان کو جو ہے وہ ان کے بارے میں مختلف جو چیزیں ہیں، جس طرح سے کہ کیمپینز تو پاکستان کے اندر چلتی ہیں، تو اس تناظر کے اندر بھی بہت سارے لوگ کہ ایمبیشس ہیں، وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ ان کے حوالے سے کافی زیادہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آتے ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، اور عالمی سطح پر بھی ظاہر ہے اس کے کنسرنز ہیں۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ اسی کے اوپر کہ کیا وہ ترمیم آ سکتی ہے اور اس میں وہ صدر بن سکتے ہیں، صدارتی نظام لا سکتے ہیں۔ اس پہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ جو ہائیبریڈ نظام ہے فیلڈ مارشل کے حق میں بہتر ہے۔ محض 57 سال کی عمر میں وہ پرویز مشرف کے بعد سب سے طاقتور آرمی چیف ہیں، ان کے پاس ایک ہم آہنگ اور قابل وزیر اعظم ہے، اور اگر موجودہ سیاسی سمجھوتہ برقرار رہا تو وہ غیر معینہ مدت تک آرمی چیف رہ سکتے ہیں۔ کوئی مدت یا لازمی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ مقرر نہیں ہے۔ آلریڈی جو لیجسلیشن ہے وہ اور سویلین حکومت عمران خان کے حامیوں کو دبانے میں بھی ہم خیال ہیں، جن میں سے درجنوں حال ہی میں قید ہوئے اور صرف 31 جولائی کو 108 افراد کو سزا ہوئی ہے، اور اگر کھل کر اقتدار سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو عمران خان کے لیے ہمدردی بڑھا سکتا ہے۔ اس معاملے کے اوپر بھی انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ اپنے عاصم منیر جو ان کی شخصیت ہے اس پہ کہتے ہیں کہ اپنے پیشرو جو ان سے پہلے تھے ان سے زیادہ خطرات مول لینے کے عادی ہیں، جو بھارت سے خاموش مگر بے نتیجہ سفارتکاری کے قائل تھے، یعنی کہ جنرل باجوہ کی بات کریں۔ بعض ناقدین نے اس کی تعریف بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی جو ابتدائی فضائی کارروائی ہے اس پر رد عمل دینے میں بیرونی دباؤ کو مسترد کیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ صدر کا عہدہ جلد حاصل کر سکتے ہیں، یعنی یہ اس کے اوپر تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا اپنی مقبولیت اور ٹرمپ کی آمر پسندانہ طبیعت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ عاصم منیر کے سیاسی عزائم ابھی غیر واضح ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ صدر کا عہدہ جلد مل سکتا ہے، یہ وہ، اور یہ اقدام ان کے طاقت کو باقاعدہ شکل جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے احمد شریف صاحب کے بارے میں بہت تفصیل سے ان کا اس میں شامل کیا، جس میں انہوں نے مسترد کیا ہے کہ عاصم منیر صاحب قطعی طور پر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے صدارتی نظام کے حوالے سے جو خبریں ہیں اس کو انہوں نے نان سینس قرار دیا اس کے اندر، کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور یہ سوائے بے وقوفی کے اور کوئی بات نہیں ہے۔ پھر یہ بھی کہ جہاں عاصم منیر جو ہیں وہ سعودی ولی عہد جو ہے محمد بن سلمان، ان کی جدید اصلاحات سے بہت متاثر ہیں، اور وہ جو ایک طرح سے جو مذہب کو ایک کارڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے وہ اس کے بھی بہت زیادہ خلاف ہیں۔ پھر انہوں نے فوج کی جو حمایت ہے اس میں بہت ساری اور بھی اس میں معاملات ہیں، لیکن جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک پورا جو اکانومسٹ کا مضمون ہے اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر کی جو شخصیت ہے اس کو پیش کرے، جس کے اوپر پوری دنیا کیوریس ہے کہ 10 مئی کو کیا ہوا تھا، اور 10 مئی یا جو پاکستان اور بھارت کی جنگ تھی اس میں ان کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے وہ غیر معمولی اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک کیوریسٹی ہے، اور اسی کیوریسٹی کے بنیاد کے اوپر یہ اکانومسٹ کا جو مضمون ہے وہ چھپا ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے، اور وہی سوالات ہیں کہ وہ کتنے ایمبیشس ہیں، وہ کیا وہ ایمبیشس ہیں کہ وہ صدر بن سکیں، کیا وہ جو مذہبی رجحان رکھتے ہیں کہیں وہ خطرناک تو نہیں ہوگا، پھر یہ کہ وہ کتنی ہولڈ رکھتے ہیں پالیٹکس کے اندر، وہ کتنا ہولڈ رکھتے ہیں آرمی کے حوالے سے، تو اس میں میرا خیال ہے
کہ آؤٹ کم جو اس اکانومسٹ کے میگزین کا ہے مضمون کا ہے، اس میں عاصم منیر صاحب کی شخصیت کو جسے کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایک مثبت اور انتہائی مثبت انداز میں جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہونا پاکستان کی سفارتکاری کے حوالے سے، پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے، پاکستان کی جو آؤٹ لک ہے، ریجنل آؤٹ لک ہے، اس کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی ایک ڈائنامک پرسنالٹی انہوں نے اس کو قرار دیا، اور بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ جو حالیہ جنگ کے بعد سے اور پھر جو ابھی امریکہ کے اس خطے کے اندر جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں اس کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور پھر ایران کے حوالے سے بھی اکانومسٹ کے اندر جو ہے وہ ایک بہت واضح لفظوں میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ ان کا کردار ایران اور امریکہ کے حوالے سے بھی بے حد اہم ہے، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں اور اپنا وہ کردار بھی ادا کر رہے ہیں، جس سے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی ایک بالکل مختلف قسم کی جو ایک آؤٹ لک ہے وہ بھی ایک نظر آتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو فیلڈ مارشل کے پاکستان کو ایران اور اسرائیل کے ساتھ جو سفارتی عزائم میں ممکنہ پل کے طور پر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ امریکہ نے پاکستان کے جو طویل فاصلے تک مار گرانے والے میزائل پروگرام ہیں اس پر بھی تنقید کو نرم کر دیا ہے، جسے کہ بائیڈن انتظامیہ امریکی مفادات کے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ کچھ امدادی منصوبے بھی دوبارہ شروع کر دیے گئے ہیں، امریکہ مقامی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے لیے پاکستان کو جو ہے وہ امداد بھی دے گا، اور اسی طرح سے جو ایران کے ساتھ ان کے معاملات ہیں اور ان کو جو ان کا جو ایک برج کے طور پر وہ ان کا جو کردار ہے اس کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک بہت طویل مضمون ہے جس کا کہ میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آگاہ رکھا جائے کہ کس طرح سے دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے، اور پاکستان کے اندر جو اس وقت کے حالات ہیں ان کو دیکھ رہی ہے، اور خاص کر کے جناب عاصم منیر کی جو شخصیت ہے اس کو کس طرح سے وہ اہم قرار دے رہی ہے اور اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ کل 5 اگست ہے، 5 اگست کے حوالے سے ایک تو کشمیر بہت اہم ہوگا، کشمیر کی انیکسیشن ہوئی تھی، انڈیا نے جو لیجسلیشن کی تھی 370 آرٹیکل جو ہے اس کے حوالے سے کچھ بات اس پہ بھی کل کریں گے، مگر ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی تحریک جو کہ کل پیک پہ پہنچنی تھی، اور ان کے صاحبزادوں کی جو ابھی ان کا ایکٹیویزم شروع ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔